عزیز طلباء، تشکیل پاکستان کے حوالے سے کچھ مباحث زیر غور تھے، جن میں ہم نے قائد اعظم اور قائد اعظم کی محنتوں اور کوششوں اور سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر مسلمان قوم ایک منصوبہ ساز قوم کے تحت منظر عام پر آئی۔ یہ باتیں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ قوم جو اس وقت ایک اقلیت کا درجہ رکھتی تھی، قائد اعظم نے اس قوم کو اتنا اکسایا اور اس قوم میں وہ سیاسی روح پھونکی جس کی بنیاد پر اب وہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی، جو دنیا میں ثابت کرنا چاہتی تھی کہ ہماری ایک علیحدہ سی حکومت ہونی چاہیے، ہماری تہذیب بھی دنیا سے مختلف ہے اور وہ تہذیب اپنا اثر و رسوخ رکھتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم دعوے دار ہیں اپنے ایک علیحدہ وطن کے۔ اچھا، یہ کچھ گزشتہ حوالے سے میں نے بات کر دی، قائد اعظم کے حوالے سے میں نے بات کی۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 11 کا کے درمیان سے شروع کرنا ہے، جس کا آغاز اس لفظ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی تجویز کے بعد۔ یہ ایک ہی اقتباس ہے جس میں جو مختصر اقتباس ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی، تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ دیکھیں، یہاں اس چھوٹے سے پیراگراف میں بہت ساری باتیں واضح ہوتی ہیں، جن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو کتنا اعتماد تھا اس قرارداد پر جو 1940 کو منظور ہوئی تھی، جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ یعنی ابھی پاکستان تو 1947 میں بنا، لیکن قائد اعظم پر اعتماد تھے کہ ہمیں آزادی ضرور ملے گی اور پاکستان مورز وجود میں ضرور آئے گا۔ تو اسی حوالے سے ایک نیا ملک جب بنے گا، اس نئے ملک کو درپیش جو مسائل ہوں گے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم قبل از وقت جو کمیٹیاں ہیں وہ وضع کر رہے ہیں، تعمیری کمیٹیاں وضع کر رہے ہیں۔ اور یہاں غور کریں کہ قائد اعظم کے زیر غور کون سے دو بڑے مسئلے تھے جس مسئلے پر انہوں نے ملک بننے سے پہلے ہی کمیٹیاں بنا دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ معاشی تھا کہ ملک جب بنے گا، مہاجرین کی کثیر تعداد یہاں آئے گی، تو ان کے معاشی مسائل اور ملک کے معاشی مسائل کو کس طرح ہم نے حل کرنا ہے، یہ قائد اعظم پہلے سوچ رہے تھے۔ اور دوسرا جو ان کے نزدیک ایک اہم مسئلہ تھا، وہ تعلیمی مسئلہ تھا۔ دیکھیں، ملک ابھی بنا نہیں اور قائد اعظم کو یہ فکر تھی کہ ملک کے تعلیمی مسائل کو کیسے حل کیا جائے۔ یہ تھا وہ ویژن جس کی بنیاد پر ہم انہیں قائد اعظم کہتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے بہت سارے مسائل کو حل کر لیا۔ معاشی مسئلہ ہمارے نزدیک اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا، دفاعی مسئلہ اب ہمارے نزدیک اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا، لیکن تعلیم ابھی بھی ہماری ترجیح میں شامل نہیں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قائد اعظم نے تعلیمی مسئلے پر اس وقت غور کیا تھا جب ابھی ملک بنا ہی نہیں تھا۔ اگلے اقتباس پہ غور کریں۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہوا اور بمبئی میں جناح اور گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی، مگر ناکام رہی۔ یوں سمجھیں کہ اب تمام سیاسی جماعتوں میں کھینچا تانی کی کیفیت ہے۔ نہ تو گاندھی اور قائد اعظم کسی مسئلے پر متفق ہو رہے ہیں، اور نہ ہی انگریز حکومت جو ہے ان کے جو تجاویز تھیں وہ قابل قبول تھیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ وہ کیفیت ہے جب ہر طرف سیاسی کھینچا تانی کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں، شملہ مطلب ایک ہندوستان کا ایک علاقہ، 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا کیا گیا، مگر کچھ نتیجہ نہ نکل سکا۔
آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا اور برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تقسیم کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سیاسی طور پر ہم کہیں بھی متحد ہوتے نظر نہیں آ رہے، یعنی نہ تو جناح اور گاندھی کی ملاقاتوں کا کچھ نتیجہ نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی جو لیبر پارٹی تھی برطانوی، یعنی برطانیہ کی جو سیاسی پارٹی تھی، نہ ہی وہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جب ہر طرف اختلافات ہی اختلافات تھے تو اس میں یہی بہترین مسئلہ تھا کہ ملک کو تقسیم کر دیا جائے اور دونوں کو خود اختیاری حکومت دے دی جائے، یعنی جب کہیں کسی موضوع پر اکٹھا ہونا بنتا ہی نہیں تھا تو پھر برطانوی حکومت بھی مجبور ہو گئی کہ دونوں ریاستوں کو علیحدہ علیحدہ خود مختار حکومت دی جائے گی۔ اب یہ جو کچھ انتخابات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ انتخابات بہت اہمیت رکھتے ہیں تقسیم کے حوالے سے، اور خاص طور پر مسلم لیگ کے حوالے سے۔ ذرا غور کریں، نئے انتخابات جو 1945 اور 46 کے موسم سرما اور بہار میں ہوئے تھے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ یہاں یہ بات غور کریں، اس بات پر غور کریں، میں جملہ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نئے انتخابات جو 1945 اور 46 کے موسم سرما و بہار میں ہوئے، ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی، یعنی کہ ہندوستان کی اقوام نے برطانوی حکومت کو رد کر دیا، برطانوی حکومت کی سیاسی حیثیت کو کم کر دی، اور بلکہ اپنی مقامی جو تحریکیں تھیں یا مقامی سیاسی جماعتیں تھیں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا، یعنی ووٹ جو ہے وہ کانگریس اور مسلم لیگ کو زیادہ طور پر ملا۔ مسلمانوں نے ظاہری بات ہے مسلم لیگ کو دیا، اور ہندوؤں نے جو ہے وہ کانگریس کو دیا۔ نتیجہ یہی یہ نتائج جو تھے، یہ سیاسی نتائج ہندوستان کے مستقبل کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ذرا غور کریں، اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو، پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی، لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا۔ گو آخرکار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی، لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور لیگ میں بات بات پر اختلافات رونما ہوئے، بلکہ ملک بھر میں جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ مناقشات بھی جھگڑوں کو کہتے ہیں، مناقشہ جھگڑا، مناقشات جھگڑے۔ اچھا، یہاں ایک طویل جملہ ہم نے پڑھا ہے جس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ہندوستان میں مشن آیا تھا سیاسی طور پر سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے، وزارتی مشن جس کو کہا جاتا ہے، تو اس مشن کی جو تجاویز تھیں وہ کانگریس کے حوالے سے زیادہ تھیں، یعنی کانگریس ان کے زیر غور تھی، کانگریس کو نوازا جا رہا تھا اور مسلم لیگ کو دبایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ نے ان کا ساتھ نہ دیا اور اس اسکیم کو ٹھکرا دیا۔ دوسری اہم بات جو اس جملے میں ہے وہ یہ ہے کہ شدید قسم کے ہندو مسلم فسادات ہوئے اور بہت سارے لوگ، یوں سمجھیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان فسادات میں مارے گئے تھے۔ یعنی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں اقوام کسی بات پر متفق ہو جائیں گی، کسی سیاسی حل ان کا کوئی نکل آئے گا کہ ان دونوں اقوام کو اگر اکٹھا رہنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ اب ایک بہت بڑی دراڑ ان دونوں اقوام کے درمیان میں پیدا ہو گئی تھی، ایک بڑا خلیج ان کے درمیان میں حائل ہو گیا تھا۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے باعزت سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو۔ پھر فروری 1947 میں یہ اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ یعنی اعلان تو یہ کیا گیا تھا کہ 48 تک، لیکن بہرحال کوششیں رنگ لائیں اور قربانیاں رنگ لائیں،
جس کی بنیاد پر 1947 اگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا، ہندوستان بھی آزاد ہوا اور پاکستان بھی آزاد ہوا۔ یوں سمجھے کہ ایک ریاست انڈیا یا بھارت کے نام سے وجود میں آئی اور دوسری پاکستان کے نام سے مشرقی اور مغربی پاکستان میں ریاستیں قائم ہوئی۔ بہت شکریہ، غور کر لیں، کل ہم اس سبق کو ختم کریں گے۔